اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا بِعَدَدِ كُلِّ شُهَدَاءِ الدُّنْيَا وَنُورِ مَرْقَدِ سَيِّدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ومرقد عطرته وانصاره واهل بيته الى يوم الدين وعاشرنا معهم في يوم القيامة وادخلنا معهم في الفردوس النعيم.
سکے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرا سب لطف میں ہے تیرے رحم و فضل کے سلسلے مجھ کو فقط تیرا جو فنا ہوا قط خستانے نہ ربنا
از باسا محمدن ایدہ بیدہی ایدنا بیامدن ارسلہ مبشرن ارسلہ ممجدن صلو علیہ دائماً صلو علیہ سرمدن اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام من علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ پاک کی صفات اور انسان ظلم و جہول کی زبان گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ اگر تمام جہان کے دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا لکھنا چاہے تو یہ سب سامان یعنی روشنائی وغیرہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت گرامی، اور میرے اس دعوے کے ثبوت میں یہ شہادت کافی ہے کہ اللہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے یہ ہماری حمد و ثنا لکھنے والے ہیں ان سے کہہ دو کلو کان البہارو مداد لکلمات ربی لنفد البہارو قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا۔ اتنی تو والا شان اور اس پر یہ قرب اور احسان کہ وہ نہانو اقربو الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری رگے گلو سے بھی زیادہ نزدیک تر ہیں، کہ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے۔ بھئی ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ ہر سنگ میں شرار ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے۔ میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، ارے دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جا سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ جب اسے ڈھونڈنے نکلے تو نشاں تک نہ ملا، جب اسے ڈھونڈنے نکلے تو نشاں تک نہ ملا، دل میں موجود رہا آنکھ سے اوجھل نکلا۔ نہ منزلوں میں نہیں رہ گزر میں رہتا ہے، نہ منزلوں میں نہیں رہ گزر میں رہتا ہے، وہ نور بن کے سبھی کی نظر میں رہتا ہے۔
نہ منزلوں میں نہیں رہ گزر میں رہتا ہے، وہ نور بن کے سبھی کی نظر میں رہتا ہے۔ ارے کسی دکھے ہوئے دل میں اسے تلاش کرو، کسی دکھے ہوئے دل میں اسے تلاش کرو، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتا ہے۔ کسی دکھے ہوئے دل میں اسے تلاش کرو، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ہر میں ہے ہر بسے، ہر ہر میں ہے ہر بسے، ہر کو ہر کی آس، بھئی ہر ہر میں ہے ہر بسے، ہر کو ہر کی آس، ہر کو ہر ہر ڈھونڈ پھری میں ہر ہے میرے پاس۔ ہر کو ہر ہر ڈھونڈ پھری میں، یا ہر کو ہر ہر ڈھونڈ پھرا میں ہر ہے میرے پاس۔ حضرت گرامی، کسی دکھے ہوئے دل میں اسے تلاش کرو، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ اس نے اپنے برگزیدہ رسول اور اپنے پیارے پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا، کہ جن کی ہدایت کے پرتوں نے ہم کو سیدھی راہ سجھائی، جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دل کے فانوسوں میں معرفت کی شمع چمکائی، جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور اس کو باقی جانا، جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا، جن کی دعاؤں کے صلے میں ایک نعمت عظمیٰ ہمارے ہاتھ آئی، جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک دولت بے زوال ہم نے پائی، وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال، اور وہ دولت بے زوال کہ جس کی بدولت ہم ہو گئے متاع دین و اسلام سے مالا مال۔ تو وہ کون؟ باعث دو کون، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، غریبوں کا فریاد رس، مرادیں دینے والا، پکار سننے والا، دافع البلا، مشکل کشا، حاجت روا، بادشاہ حلتا، تاجدار لولا کلمہ، شمع وحدت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، سراپا رحمت، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کس، ٹوٹے دلوں کا سہارا، اللہ تعالیٰ کا پیارا، جس نے ہم گناہگاروں کو چاہا، ہماری خطاؤں پر زار زار رونے والا، دونوں جہان کا مختار، مدینے کا تاجدار، جس کی ہیبت سے شاہی قلعوں کے کنگورے گرے، جس کے اشاروں پر چاند و سورج پھرے، جن کو فرشتے جھولا جھلائے، جن کے در پر جبریل آئے، سب حور و ملک جن و بشر انہی قدم بھرتے ہیں، اور اکثر چرند و پرند شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کل کائنات میں انہی کا ڈنکا بجا ہے اور بجے گا، اور شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا، اور برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کے یہی چھانٹنے والے، اور خدائی بھر کے سب ظاہری اور باطنی خزانوں کے بھی یہی بانٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دلانے والے، اور اللہ تعالیٰ اما نوالہ سے ملانے والے ہیں۔ سخی تھے ایسے ہزاروں کو نور بانٹ دیا، سخی تھے ایسے ہزاروں کو نور بانٹ دیا، ارے نبی نے چاند ستاروں کو نور بانٹ دیا، نبی نے چاند ستاروں کو نور بانٹ دیا۔ اور دیکھیں شعر دیکھیں، توجہ چاہوں گا کہ کبھی تو دامن
صحرا کو روشنی دے دی، تو وہ چاہوں گا شیر پر کبھی تو دامن صحرا کو روشنی دے دی، اور کبھی چمن کی بہاروں کو نور بانٹ دیا، کبھی چمن کی بہاروں کو، اور دیکھیں شعر دیکھیں، توجہ چاہوں گا کہ یہ کربلا میں مدینے میں دیکھ لو جا کر، یہ کربلا میں مدینے میں دیکھ لو جا کر کہ نبی نے کتنے مزاروں کو نور بانٹ دیا، نبی نے کتنے مزاروں کو، اور شعر دیکھیں، ایک بار درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کہ کبھی فرشتوں کو بخشا تو قدسیوں کو کبھی، کیا فرماتے ہیں موجی سنبھلی صاحب کہ کبھی فرشتوں کو بخشا تو قدسیوں کو کبھی، ارے یہاں سے پہلے ہزاروں کو نور بانٹ دیا، یہاں سے پہلے ہزاروں کو نور بانٹ دیا، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس کی نہ پوری ہو کسی کے آگے آرزو، جس کی نہ پوری ہو کسی کے آگے آرزو، جس کی نہ پوری ہو کسی کے آگے آرزو، جس کی نہ پوری ہو کسی کے آگے آرزو، جس کی نہ پوری ہو کسی کے آگے ہاتھ
حشر میں مجھ سا گناہگار الہی توبہ حشر میں مجھے سا گنہگار الہی توبہ حشر میں مجھے سا گنہگار الہی توبہ شرم جاتے ہوئے آتی نبی کے آگے شرم جاتے ہوئے آتی ہے نبی کے آگے شرم جاتے ہوئے آتی ہے نبی کے آگے اور جان تک فدیائے محبوب خدا کر دیتے جان تک فدیے محبوب خدا کر دیتے جان تک فدیے محبوب خدا کر دیتے دات کیا چیز ویسے کرنے کے آگے دات کیا چیز ہوئے سے کرنے کے آگے دات کیا چیز اور وہ شعر دیکھیں سے کرنے کے آگے اور غم نہیں قبر میں تشریف جو لائے گے حضور غم نہیں قبر میں تشریف جو لائیں گے حضور غم نہیں قبر میں تشریف جو لائیں گے حضور موت منظور ہے دنیا کی خوشی کے آگے موت منظور ہے دنیا کی خوشی کے آگے موت منظور ہے دنیا کی خوشی کے آگے اور حشر میں رحمنا آئے انہیں ناممکن ہے شعر سنیے بھائی حشر میں رحمنا آئے انہیں ناممکن ہے حشر میں رحمنا آئے انہیں ناممکن ہے ہم جو روتے ہوئے جائیں گے نبی کے آگے ہم جو روتے ہوئے جائیں گے نبی کے آگے ہم جو روتے ہوئے جائیں گے نبی کے آگے اب شعر دے کیا بدرا توجہ کہ داستان جا کے مدینے میں سنانی ہے انہیں داستان جا
ऐसे रोना तो है बेकार किसी के आगे, ऐसे रोना तो है बेकार किसी के आगे, ऐसे रोना तो है बेकार किसी के आगे। और अपने हाथों से उम्र खींच के जा रख दूंगा, अपने हाथों से उम्र खींच के जा रख दूंगा, अपने हाथों से उम्र खींच के जा रख दूंगा। जाने कौन रसूले अरबी के आगे, जाने कौन रसूले अरबी के आगे। मौत मंजूर है दुनिया की खुशी के आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैक कि या रसूल अल्लाह। तो गम नहीं कब्र में तशरीफ जो लाएंगे हुजूर, मौत मंजूर है दुनिया के खुशी के आगे। तो हज़रत गिरामी, दुनिया से जब मैं जाऊं, लहद में मैं जब उठूं, दुनिया से जब मैं जाऊं, लहद में मैं जब उठूं, हसरत है शाहे काबा अस्वद दिखाई दे। दुनिया से जब मैं जाऊं, लहद में मैं जब उठूं, हसरत शाहे काबा अस्वद दिखाई दे। आंखें हो बंद सिर्फ मोहम्मद को देखकर, और आंखें खुले तो सिर्फ मोहम्मद दिखाई दे। आंखें हो बंद सिर्फ मोहम्मद को देखकर, आंखें खुले तो सिर्फ मोहम्मद दिखाई दे। दास्तां जाके मदीने में सुनानी है उन्हें, ऐसे रोना तो है बेकार किसी के आगे। लेकिन ये भी सच है कि मैं जाऊं मदीने, मेरी औकात नहीं है। मैं जाऊं मदीने, मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। भाई मैं जाऊं मदीने, मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। बस इसी भरोसे पर, इसी यकीन पर, इसी एतमाद पर कि एक रोज इंशाअल्लाह वो बुलाएंगे और हम मदीने जाएंगे। हम अहले दुनिया से ये कहा करते हैं, ये दावा किया करते हैं कि देखो मुतमईन आप हैं दुनिया की बुलंदी पाकर, मुतमईन आप हैं दुनिया की बुलंदी पाकर, और हम अर्श के ज़ीने की तरफ जाएंगे। मुतमईन आप हैं दुनिया की बुलंदी पाकर, और हम अर्श के ज़ीने की तरफ जाएंगे। अरे वादिये पेरिस और लंदन पे न तुम इतराना, हम भी एक रोज मदीने की तरफ जाएंगे। वादिये पेरिस हो लंदन पे न तुम इतराना, हम भी एक रोज मदीने की तरफ जाएंगे। क्योंकि उसने पलकों के वसीले से इबादत की है, उसने पलकों के वसीले से इबादत की है। ख्वाब में जिसने मोहम्मद की जियारत की है, उसने पलकों के वसीले से इबादत की है। ख्वाब में जिसने मोहम्मद की जियारत की है, या नबी
آپ کی میں سادہ مزاجی کے نثار، یا نبی آپ کی میں سادہ مزاجی کے نثار، ایک چٹائی سے دو عالم پہ حکومت کی ہے، ایک چٹائی سے دو عالم پہ حکومت کی ہے۔ اور شعر دیکھیں حضرات گرامی کہ اس سے مت کرنا کسی تاج محل کا چرچا، یا نبی آپ کی میں سادہ مزاجی کے نثار، ایک چٹائی سے دو عالم پہ حکومت کی ہے، اس سے مت کرنا کسی تاج محل کا چرچا جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر چرند و پرند اور شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا کہ اکثر شجر و حجر اور چرند و پرند ان کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کل کائنات جن کے صدقے میں بنی یا ان کے صدقے میں بنی، اور رب کائنات نے کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الدنیا، یعنی اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہیں دونوں جہاں تابع فرمانے محمد، اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمد، ارے رتبے میں ہے یہ عرش معلا سے بھی اونچی، اللہ غنی کرسی ایوان محمد، اللہ غنی کرسی ایوان محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر چرند اور پرند ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو روایت ملتی ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام رسول پاک کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بکریوں کا ایک گلہ دکھائی دیا، ایک ریوڑ پڑا، بہت ساری بکریاں راستے میں پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے رسول پاک کو دیکھا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بہت ساری بکریاں آپ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ سبحان اللہ، سجدہ کوئی کرتا تھا، کوئی پڑھتا تھا کلمہ، اور سجدہ کوئی کرتا تھا، کوئی پڑھتا تھا کلمہ، اور حیوان بیاباں تھے مسلمان محمد، حیوان بیاباں تھے مسلمان محمد، اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمد۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، آپ تشریف رکھیں، بچے کر لیں گے یہ کام، بیٹھیے آپ سماعت کریں کہ بات چل رہی تھی چرندوں پر سجدہ کرتے ہیں، بکری نے سجدہ کیا۔ اب شجر و حجر، ایک شخص رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم واقعی نبی ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں نبی ہوں، انی رسول اللہ، میں نبی ہوں، رسول ہوں اللہ کا۔ کہا اگر تم نبی ہو تو لاؤ
کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی چمتکار دکھاؤ، کوئی میریکل دکھاؤ، یعنی ایسا کام کر کے دکھاؤ جو کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ کہا اچھا، کہا دیکھ وہ جو پیڑ کھڑا ہے نا، جب اس پیڑ سے کہنا کہ اس کو ہم بلاتے ہیں۔ وہ یہ سن کر ہنس پڑا کہ اچھا، ایسے ہی کہ نہانے بیٹھا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا وہ اس پیڑ کی طرف جا رہا تھا، یہ تو ہنس رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں، کہنے تو وہ عام آدمی ہے، ہم جیسے بشر ہیں۔ حضرت گرامی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بشر ہے کہ جب آیا تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہ بشر ہے کہ جب آیا تو قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ وہ بشر ہے کہ جب آیا تو کہا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کائنات اسی کے صدقے میں بنی ہے؟ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ خود انہی کے صدقے میں بنا ہے۔ بس یوں ہی بے دلی سے جا کر کے اس پیڑ سے کہنے لگا کہ پیڑ تجھے وہ بلاتے ہیں۔ یہ نہیں جانتا تھا مگر پیڑ جانتا تھا کہ یہ بلانے والا رحمت للعالمین ہے، یہ بلانے والا طٰہٰ و یاسین ہے، یہ بلانے والا حمیم ہے، یہ بلانے والا صاحب قرآن ہے، یہ بلانے والا بولتا ہوا قرآن ہے، یہ بلانے والا پیکر شریعت ہے، یہ بلانے والا وہ ہے کہ جس نے ہمیں رمضان دیا، یہ بلانے والا وہ ہے کہ جس نے قرآن دیا، یہ بلانے والا وہ ہے کہ جس نے ایمان دیا، یہ بلانے والا وہ ہے کہ جس نے رحمان دیا۔ پیڑ جانتا تھا، جیسے ہی سنا کہ نبی بلاتے ہیں، پیڑ ہلا، اکھڑا، اپنی جگہ سے چلا، چل کر کے رسول کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سن کر یہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا اچھا، اب اس پیڑ کو اس کی جگہ پر پہنچا دو۔ آپ نے کہا ہے پیڑ جا، اپنی جگہ پر چلا جا۔ تو اس پیڑ نے رسول کو سجدہ کیا اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سجدہ کیا اور لوٹ گیا اپنی جگہ پیڑ، ارے سجدہ کیا اور لوٹ گیا اپنی جگہ پیڑ، ہاں اپنی جگہ پیڑ۔ ارے اشجار بھی پہچانتے ہیں شان محمدی، اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمدی، اللہ سے کم سب سے۔ اچھا، ایک بار کیا ہوا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اتفاق سے اس جنگل میں رسول پاک تشریف رکھتے تھے، تو اس چرواہے کو ایک بھیڑیے نے آ کر یہ اطلاع دی کہ چرواہے تو یہاں بھیڑ بکریوں میں الجھا ہوا ہے، ارے ادھر تیرے جنگل میں رسول کریم آئے ہوئے ہیں اور تو یہاں بھیڑ بکریوں میں الجھا ہوا ہے۔ اور بھیڑ بکریوں میں الجھنے کی قوم کی ہر وقت کی عادت رہی ہے۔ بھیڑ بکریوں سے مراد فالتو باتوں میں، جو اصلی باتیں ہیں، ایک رسول، ایک قرآن، ایک خدا، اس کو چھوڑ کر کے 72 فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھیڑ بکری، دیکھو قوم کی وہ بات یاد رکھو، ایک بار اور یہ قوم بھیڑ بکریوں میں الجھی تھی۔ یاد کرو کہ جب وصی رسول حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام نے اسی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو پوچھو مجھ سے کیا پوچھ سکتے ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں، تو اس وقت بھی جانتے ہو قوم نے کیا پوچھا تھا؟ ایک کھڑے ہو کر بولے بتاؤ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ آپ نے کہا اگر میں بتا دوں تو پھر تو کیسے گنے گا، کیونکہ تجھے مجھ پر یقین کب ہے؟ اگر میں تجھے بتاؤں گا تو یقین کرنے کے لیے تو پھر گنے گا، تو کیسے گن پائے گا؟ تو دوسرے کھڑے ہوئے، وہ ان سے بھی آگے کے تھے، وہ بولے بتاؤ میری بھیڑ کے بال کتنے ہیں؟ تو آپ نے ماتھے پر ہاتھ مارا،
لیکن جملے پر غور کرنا، 1400 برس پہلے کی بات ہے، دھیان سے سننا۔ مولا کائنات نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہتے ہیں کہ افسوس میری قوم ابھی بھیڑ بکریوں میں الجھی ہوئی ہے۔ ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو گے کہ پانی سے بجلی کیسے بنتی ہے۔ 1400 برس پہلے بولتا ہوا قرآن پانی سے بجلی بنانے کا فارمولا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، مگر قوم نے نہ پوچھا۔ پڑھنے والے نے پڑھا، یقین کر لیا کہ اگر وہ کہہ گئے ہیں تو پانی سے بجلی بنے گی۔ پڑھنے والے نے پڑھ لیا، ریسرچ کر لی اور بنا دی۔ جو اندھیروں میں تھے روشنی پا گئے، ہم ترسنے لگے روشنی کے لیے۔ بھائی دیکھو آج سائنس نے بجلی بنائی ہے، کب آ کر کے بنائی ہے، اور کب 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں کہ پانی سے بجلی بن سکتی ہے۔ حضرت گرامی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جو بولتا ہے گوشت سے، سنتا ہے بولتا ہے گوشت سے، دیکھتا ہے چربی سے اور سنتا ہے ہڈی سے۔ تو بولتا ہے گوشت سے، سب جانتے ہیں ہونٹ اور زبان گوشت کی ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے چربی سے، یہ آنکھیں چربی کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنتا ہے ہڈی سے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب دور حاضر میں سائنس نے ریسرچ کی تو میڈیکل سائنس نے بتایا کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، سننے کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ 1400 برس پہلے سنتا ہے ہڈی سے، قوم الجھی رہ گئی بھیڑ بکریوں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ دنیا گول ہے، یہ کب پتہ لگایا گیا؟ حال ہی میں سائنس نے پتہ لگایا، 100 سال پہلے مان لو، 150 سال پہلے مان لو، اور 1200-1300 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں کہ زمین اخروٹ کی طرح ہے۔ اور اخروٹ کیسا ہوتا ہے؟ گولی تو ہوتا ہے۔ تو بتائیے گا ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سب سے آگے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہم ہوتے۔ حضرت گرامی ریسرچ کے مطابق ایک یہودی ایک سال میں 36 کتابیں پڑھتا ہے، ایک عیسائی ایک سال میں 24 کتابیں پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان ایک سال میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھتا۔ اتنے پیچھے قرآن والے آدمی، ہم قرآن پڑھنے والے لوگ پڑھائی میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو جو 36 کتابیں پڑھ رہے ہیں لگا لو کہاں جگہ پہنچ گئے، ہے کوئی ان سے آنکھ ملانے والا؟ کاش ہم بھی پڑھ جائیں تو ہم سے بھی کوئی آنکھ نہ ملائے گا۔ علم تو علم ہوتا ہے۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا تو وہ بھیڑیا کہنے لگا اس چرواہے سے، لوٹ کر وہیں آ جاؤ کہ تو یہاں بھیڑ بکری بول جا ہوا ہے اور ادھر تیرے جنگل میں رسول پاک آئے ہوئے ہیں، ارے تو جا اور جا کر کے ان کی زیارت کر۔ تو بھیڑیے کو پہلے تو چرواہے کو اسی بات کا تعجب ہوا کہ یار یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کیسے بول رہا ہے۔ پھر بھی چالاکی دکھاتے ہوئے بولا کہ بھیڑیے تو ہے بڑا چالاک، تو یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر چلے جاؤں تیرے کہنے میں اور تو میری بکریوں کو کھا جائے۔ چل اگر میں چلا بھی جاؤں تو یہ بتا میری بھیڑ بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے تو جا تو صحیح، خدا کی قسم تیری بھیڑ بکریوں کی میں حفاظت کروں۔ چرواہا گیا، جا کر دیکھا رسول موجود تھے، دیدار کیا، قدم بوس ہوا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا، اور جب لوٹ کر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کو گھاس کھلا رہا ہے۔ بھیڑیا بکریوں کو گھاس کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کی بھیڑیے نے دشت میں گلے کی حفاظت، ارے کی بھیڑی یہ نے دشت میں گلے کی حفاظت، ہاں گلے کی حفاظت، ارے چرواہا بھی ہونے لگا قربان محمد
محمدی چرواہا بھی ہونے لگا قربان محمدی اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمدی۔ اچھا ایک شخص ایک بچے کو لایا جو بالکل اسی دن پیدا ہوا تھا، رسول کی بارگاہ میں لایا تو رسول پاک نے اس بچے سے پوچھا اے بچے یہ بتا میں کون ہوں؟ کیا پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا وہ بچہ کہ تم سچے نبی ہو، کہنے لگا وہ بچہ کہ تم سچے نبی ہو، ہاں سچے نبی ہو، اور کیا شان ہے اے صلی علی شان محمد، اللہ سے کم سب سے بڑی شان محمدی۔ پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ آئے کوئی کب ایسا ہوا، آئے کوئی کب ایسا ہوا جو خدا کے نور سے پیدا ہوا، آئے کوئی کب ایسا ہوا، اور ایک جھلک میں کھو دیے ہوش و حواس، ایک جھلک میں کھو دیے ہوش و حواس، ایک جھلک میں کھو دیے ہوش و حواس، کیا تمہیں اے حضرت موسیٰ ہوا، تمہیں حضرت موسیٰ ہوا، کیا تمہیں اے حضرت موسیٰ ہوا، لاکھ آئے کوئی کب ایسا ہوا، اور آ کے دیکھو کون یہ معراج میں، آ کے دیکھو کون یہ معراج میں، آ کے دیکھو کون یہ معراج میں، مطمئن خلوت میں ہے بیٹھا ہوا، مطمئن خلوت میں ہے بیٹھا ہوا، مطمئن خلوت میں ہے بیٹھا ہوا، جو خدا کے نور سے پیدا ہوا، اور سایہ اقدس رہا جو عرش پر، سایہ اقدس رہا جو عرش پر، سایہ اقدس رہا جو عرش پر، وہ شب معراج کا پردہ ہوا، شب معراج کا پردہ ہوا، وہ شب معراج کا پردہ ہوا، آنکھ آئے کوئی کب ایسا ہوا، اور تھے جو محروم شفاعت حشر میں، یہ جو محروم شفاعت
کیا ہوا ان سے پوچھو حشر میں کیا کیا اور بس شعر دیکھ ارے حسن احمد کو خدا سے پوچھئے حسن احمد کو خدا سے پوچھئے حسن احمد کو خدا سے پوچھئے خود بنایا اور خود شیدا ہوا خود بنایا اور خود شیدا ہوا خود بنایا اور خود شیدا ہوا لاکھ آئے کوئی کب ایسا ہوا اور کب طلب کرتے ہیں موجز کو حضور کب طلب کرتے ہیں معجزے کو حضور کب طلب کرتے ہیں معجزے کو حضور ہے اسی امید میں بیٹھا ہوا ہے اسی امید میں بیٹھا ہوا ہے اسی امید میں بیٹھا ہوا لاکھ آئے کوئی کب ایسا ہوا پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا یا رسول اللہ جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سامعین حضرات، محفل میلاد سے متعلق میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ جو میلاد پڑھتے ہو اس محفل کا کیا کوئی ثبوت ہے، تو ثبوت پیش کرنے کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محفل میلاد منائی ہے
عرش پر اور صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ میں منائی ہے۔ تو میلاد کے معنی ہے سرکار کی آمد کا ذکر کرنا۔ قرآن کہیں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جگہ جگہ قرآن میں سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ سرکار کے آنے کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میثاق کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا۔ حافظ صاحب توجہ، جس میں مومنین کی روحیں، کافرین کی روحیں اور تمام جمیع عام و خاص کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا قالو بلا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے وہ محفل برخاست کی، سب اپنی اپنی جگہ پر فائز ہو گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد منانا چاہا تو تمام جمیع و عام و خاص کی روحوں کو اکٹھا نہیں کیا، یعنی کافرین کی روحیں نہیں تھیں، منافقین کی روحیں نہیں تھیں، اچھے برو کی روحیں نہیں تھیں، بلکہ اپنے محبوب کا جب میلاد منایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد پڑھا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا تو اتنی لمبی تقریر کی، اتنی لمبی کہ اپنے توحید کے لیے الستو بربکم اور اپنے محبوب کا میلاد منایا تو بہت لمبی آیت پڑھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں رسول بنا کر بھیجوں اور جو تم پر کتاب نازل کروں، تم پر وہ کتابیں اتاروں اور تمہاری ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا تم میں رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دوں تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور خوب اس کی مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تو جب تم نے اقرار کر لیا تو تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہاری گواہی میں میں خود بھی شریک ہوں۔ یہ تھا اللہ نے عرش پر اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ اب اگر ہم یہاں بیٹھ کر میلاد پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت ہے میلاد پڑھنا، اور سننا انبیاء کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے میلاد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کیا چیز ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد تو قرآن سے ثابت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے محفل میلاد کی میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اچھا فرش بچھایا، اللہ کے رسول کی محفل کو منایا، قیامت کے دن وہ ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے محفل میلاد۔ تو اب جب ہم محفل میلاد پڑھتے ہیں تو اس کی قرآن سے ثابت ہے کہ محفل میلاد ہے، اور محفل میلاد میں سرکار کا آنے کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ مگر جب کبھی بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، اختیارات کا بیان کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے ذکر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، اے میرے محبوب یہ منافق لوگ اس لیے تیری نبوت کے کمالات کو نہیں مانتے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جس کے دلوں میں بیماری ہو
تو اس کو تو اس کی روح بیمار ہو گئی. اب جس کا روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے روحانی طبیب کی ضرورت پڑتی ہے. تو کبھی کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے جسموں کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے. ہر نبی حقیقت میں روحانی طبیب بن کر آتا ہے، مگر کبھی کبھی معجزے کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کے جسموں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کے بہت سے دلائل پیش کیے. اس میں ایک دلائل یہ ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، قرآن سے کہہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے نبی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا اور کوڑی پیدا ہوا ہو اس کو میرے پاس لے جاؤ، اندھے کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیروں گا تو اس کو روشنی مل جائے گی، کوڑی کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیلوں گا تو اس کو شفا مل جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ اعلان کے باوجود قوم نے مذاق کیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ کا امتحان لینے کے لیے کئی ایک اندھے اور کوڑی اکٹھے کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ان کو اچھا کر کے دکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ایک اندھے کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی. کیونکہ شفائے امراض ہر نبی کی صفت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانے اور ان کے مقدس اس ہاتھ کی صفت کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں، کافر ہو جائے گا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اپنی قمیص مبارک دی تھی. قرآن گواہ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگاؤ گے تو ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی. قرآن گواہ ہے ایسا ہی ہوا. جب پہنچا وہ خوشخبری دینے والا اور وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر لگایا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. کیونکہ شفائے امراض ہر نبی کی صفت ہوتی ہے. کسی نبی کو نبی ماننا ایمان نہیں بلکہ نبوت کی ہر صفت کو ماننا ایمان ہے. تو اگر کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نبی مانے مگر ان کے اس مقدس کرتے کی صفت کا انکار کر دے تو مومن نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے آقا و مولا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن یہودی تھا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا. اس نے بڑے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کرائے لیکن اچھا نہ ہوا. اور ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا کہ اے لوگو، میرے گھر والوں، کس کام کے یہ میرے محلات، کس کام کے وہ میرے زمین اور جائیداد، کس کام کے میرے باغات، میں نے دنیا میں کچھ نہ دیکھا، میں اندھا ہو گیا. تو اس کی بیٹی جو ظاہر میں نہیں باطن میں ہمارے آقا پر ایمان لا چکی تھی، اسے ترس آیا، کہنے لگی ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کرائے ہوں گے لیکن آج میں ایسے طبیب ایسے حکیم سے دوائی لاؤں گی آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. کہا بیٹی جلد جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے دیکھا ایک یہودی کی لڑکی مسجد میں آ گئی. میں پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ ہماری مسجد میں یہودی کی لڑکی کا کیا کام، مگر میں دیکھتا رہا اس نے آتے ہی مسجد میں ہمارے نبی کی جوتیوں کی خاک مقدس اٹھائی، ہمارے نبی کی نالین مقدس کی خاک اٹھائی، ہاتھ میں لی اور لے کر مٹھی میں بند کر کے چل دی. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرے گی. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کا باپ گڑ گڑا رہا تھا، چلا رہا تھا. جاتے ہی کہنے لگی ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں ایسے طبیب سے دوائی لاؤں ہوں آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. کہا بیٹی جلد لاؤ، کون سی دوائی ہے؟ تو اس بیٹی نے اپنی باپ کی آنکھوں میں ہمارے نبی کی جوتیوں کی خاک مقدس ڈالی، بس ڈالنا تھا کہ اس کی آنکھوں کا نور جگمگا اٹھا اور وہ کہنے لگا بیٹی مجھے سب کچھ دکھائی دینے لگا، ذرا یہ تو بتاؤ ایسا کون سا حکیم ہے جس سے تم دوائی لائی ہو؟ کہا کہ جان کیا ماں پاؤں تو کچھ عرض کروں.
کہا جاؤ ہم نے بخش دیا۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ جس نبی کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک مقدس لائی ہوں اور تمہاری آنکھوں میں لگائی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ باپ دادا کے دین کی ناک کٹائی، اس سے تو میں اندھا ہی اچھا تھا۔ ایک تو آنکھیں مل گئیں اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو میں اندھا ہی اچھا تھا۔ آخرکار گھر کے اندر گیا، چھری نکال کے لایا، آنکھوں میں چھری ماری، جیسے ہی آنکھ سے چھری کو نکالا آنکھوں کا نور اور بڑھ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ آنکھوں میں چھری ماری، جتنی مرتبہ چھری کو آنکھ سے نکالتا تھا آنکھ کا نور اور بڑھتا جاتا تھا۔ اب وہ کہنے لگا بیٹی مجھے اس نبی کے پاس لے چلو، کلمہ پڑھنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان تمہیں اس طرح نہیں بلکہ شاہی مجرموں کی طرح جانا ہوگا، کیونکہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ کہنے لگا جس طرح بھی چاہو مجھ کو لے چلو۔ لڑکی نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی اور لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کر مسکرا دیے اور جاتے ہی آقا کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری خطا کو بخش دیجئے اور مجھے کلمہ توحید پڑھا لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک نے کیا تھا، وہی کام حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس کرتے نے کیا، وہی کام ہمارے آقا کی جوتیوں کی خاک مقدس نے کیا۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے نبی کو تو نبی مان لے اور ان کے خاک مقدس کی صفت کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا۔ ارے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روزے میں موجود ہے، روزے میں سرکار مدینے میں موجود ہے، روزے میں سرکار مدینے میں موجود ہے روزے میں سرکار مدینے میں موجود ہے، روزے میں سرکار مدینے میں موجود ہے، روزے میں سرکار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اور رحمت کے نظر آئے آثار مدینے میں رحمت کے نظر آئے آثار مدینے میں رحمت کا نظر آئے آثار مدینے میں جنت سے ہنسی پائے
اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں گہرائی نہیں کوئی مکاری مدینے میں تیرا ہی نہیں کوئی مکر مدینے میں تیرا ہی نہیں کوئی مکر مدینے میں حیدر نے اٹھا لی جب حیدر نے اٹھا لی جب تلوار مدینے میں حیدر نے اٹھا لی جب تلوار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اور حسنین جب آئے تو سرکار پکار اٹھے حسنین جب آئے تو سرکار پکار اٹھے حسنین جب آئے تو سرکار پکار اٹھے پیدا ہوئے جنت کے پیدا ہوئے جنت کے سردار مدینے میں پیدا ہوئے جنت کے سردار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اور ایک بار گئے ہوں گے ایک حج پہ نہ اترانا ایک بار گئے ہوگے ایک حج پہ نہ اترانا ایک بار گئے ہوگے ایک حج پہ نہ اترانا پہنچا ہوتا صبر میں پہنچا ہوں تصور میں سو بار مدینے میں پہنچا ہوں تصور میں سو بار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اور ہر بار تصور سے اب چین نہیں ملتا ہر بار تصور سے اب چین نہیں ملتا ہر بار تصور سے اب چین نہیں ملتا ایک بار بلا لیجیے ایک بار بلا لیجیے سرکار مدینے میں ایک بار بلا لیجیے سرکار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے
میں سمجھوں گا جنت میں بسیرا ہے سلمان میں سمجھوں گا جنت میں بسیرا ہے سلمان میں سمجھوں گا جنت میں بسیرا ہے مل جائے اگر مجھ کو مل جائے اگر مجھ کو گھر بار مدینے میں مل جائے اگر مجھ کو گھر بار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں صاحب غریب ہے پیدائش جناب باہم پڑھو درود نکلتا ہے آفتاب پھول پھولتا ہے بہشتوں کا انتخاب جس کی مہک سے باغ دو عالم ہے فیضیا آیا زمانہ دین رسالت پناہ کا سکہ پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ۔ زرقانی میں لکھا ہے کہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ولادت کی رات ایک جماعت دیکھی جو آسمان سے اتری تھی۔ ان کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ پر نصب کر دیا، دوسرا بیت المقدس کی چھت پر، اور تیسرا میرے مکان کی چھت پر۔ سبحان اللہ! اے فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان و عظمت کے قربان، آپ کی قدر و منزلت کے صدقے، آپ کے منکر اور بے ادب لوگ تو ہمیں جھنڈیاں تک نہیں لگانے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے میلاد پاک پر جھنڈے لگا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ این یحملنا ذکورا، کہ اس سال پورا عرب میں ہر عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کریم نے بھی چاہا کہ عرب کے لوگ تمام اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے جاہل لوگ لڑکیوں کو قتل یا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم و ستم، وحشت و بربریت ہے، اور آمنہ مائی کا در یتیم رحمت للعالمین بن کر تشریف لا رہا ہے۔ اگر اس کی آمد پر بھی لڑکیاں پیدا ہوتی یا تو قتل ہو جاتی یا زندہ دفن ہو جاتی۔ بیان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علامہ جوزی محدث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند ارجمن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا وقت قریب آیا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب کی سی خوشبو آتی تھی۔ میرے ہاتھ میں گلاس دیا اور کہا کہ آمنہ اسے پی لو۔ میں نے پی لیا، عرض کی اور پیو، میں نے اور پی لیا۔ پھر حضرت روح الامین نے آواز دی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین۔
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے، اے میری آنکھوں کے تارے، آپ کا سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اکرم الخلق سلام علیکم الخلق سلام علیکم اعظم الخلق سلام علیکم رب صلی علی رسول اللہ علی رسول اللہ مرحبا مرحبا قدم آئے اس شہیدی کے قدم آئے اس شہیدی کے رنگ پک ہو گئے کے اس نبی پر ہو بار بار سلام، نبی پر ہو بار بار سلام، پہنچے ہر قلب میں سلام۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ یا اللہ صدقہ تیری کبریائی کا، صدقہ حسن مصطفی کا، دونوں عالم میں ہماری لاج رکھنا۔ محبان اہل بیت حاضرین و غائبین سب کے دلی مقاصد برلن آمین۔ ہو جو اس ذکر خیر میں شامل، اس پر رحمت خدا کی ہو نازل۔ رکھتے کثرت سے ہیں جو اہل و عیال، کر عطا ان کو حسب حاجت مال، جو ہیں مظلوم ان کی سن فریاد، اور کر غم زدوں کے دل کو شاد، نہ رہے کوئی خست دل غمگین، سب کی پوری مراد ہو آمین۔ یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں تیرے فرما بردار بندے بن کر رہیں، جب موت آئے تو تیرے نام اور تیرے حبیب پاک کے نام کے لیے آئے، اور قبر میں جائیں تو اس شعر کے مصداق وہاں بھی یہ نعرے میں مارا کروں، محمد محمد پکارا کروں، قیامت کے دن جب اٹھوں خاک سے لپٹ جاؤں میں دامن پاک سے، نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر، بس رہے
آپ کا جلوہ پیش نظر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لی خمسۃ نطفی بہا حر الویل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔